اللهم إنا نسألك دعاء مستجابا وشفاء من كل داء. اللهم اشفنا، أنت الشافي. اللهم اشف شفاء لا يغادر سقما. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك، لم تملكنا منها شيئا، وإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل، واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يستجاب لها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، واهد ضالنا، وأد ديوننا، واقض حاجاتنا، وألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا. اللهم استرنا بسترك الجميل الذي به سترت نفسك فلا عين تراك. إليك ربي فحببنا، وعلى صالح الأخلاق فقومنا، وعن سيء الأعمال فجنبنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا، وعلى الأعداء أعدائك أعداء الإسلام فانصرنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم من أراد بالإسلام والمسلمين خيرا فوفقه كل خير، ومن أراد بالإسلام والمسلمين شرا فأهلكه كما أهلكت عاد وثمود. اللهم شتت شملهم، ومزق جمعهم، ودمر ديارهم، وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، واجعل الحياة زادة لنا في كل خير، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا، واجعل الوفاة حفاظة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضالا إلا هديته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة وهي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اے کریم رب، تیری نبی کی پیاری امت کی یہ مسلمان لاکھوں کی تعداد میں سب کچھ کو چھوڑ کر، ہر در سے دھکے کھا کر، سب سے امیدیں کاٹ کر تیرے گھر میں میدان میں جمع ہوئے ہیں، تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں اور اپنی مشکلات کو تیرے سامنے رکھ رہے ہیں۔ آپ کے علاوہ کوئی در نہیں۔ اے اللہ ہماری اس حاضری کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے اس ہاتھ اٹھانے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم نے خود بدعمالی کی اور پریشان رہے، اے اللہ ہم پریشانی کی حالت میں آپ کے پاس آئے ہیں۔ نفس ہمارا دشمن، ماحول اور عادات ہمارے دشمن، اور اے اللہ شیطان اور باطل والے ہمارے دشمن چاروں طرف سے ہمیں گھیر لیا۔
اے اللہ ہم بہت پریشان ہیں، اے اللہ ہمارے ذہنی سکون ویران ہیں، اے اللہ آپس کی الفتیں ختم ہیں، ہمارے گھروں میں ویرانیاں ہیں، اے اللہ ہمارے کھیت اجڑ گئے، اے اللہ ہمارے گھر گر گئے، اے اللہ ہم پریشان۔ آپ تو ارحم الراحمین ہیں، آپ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ میری رحمت سے نا امید نہ ہو، تم مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ اے اللہ لاکھوں انسان تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اے اللہ اپنے کمزوری اور نافرمانی کا اعتراف کرتے ہیں، آپ گناہوں کو بخشنے والے ہیں۔ اے اللہ ہمارے سارے پچھلے گناہ معاف فرما، اے اللہ ساری کوتاہیوں کو معاف فرما، اے اللہ جن گناہوں کی وجہ سے آفتیں آئیں اس کو معاف فرما، اے اللہ تیری دی ہوئی زندگی کے لمحات کو خواہشات میں لگایا، اے اللہ معاف فرما، اور اے اللہ جن اعمال سے خوش ہو کر آپ رحمتیں اتارتا ہے، شفائیں دیتا ہے، محبتیں عطا فرماتا ہے، اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں ہمیں ہدایت عطا فرما اور ان اعمال پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم نے اپنے وقت کو ضائع کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اے اللہ ہم نے خود مسلمانوں کے ساتھ زیادتی کر کے تیرے غصے کو متوجہ کیا، اے اللہ پھر غیر بھی ہم پر مسلط ہو گئے، صدیوں سے یہ امت بے حال ہے، اے اللہ صحابہ کرام کی دعاؤں پر تو آپ فرشتوں کو اتارتے تھے، ان کے نکلنے پر قوموں کو ہدایت دیتے تھے، اے اللہ تیری رحمتیں برستی تھی اور رضا کی آپ کی رضا کے فیصلے ان کے لیے اترے، اے اللہ ہمیں صحابہ والا ایمان عطا فرما، صحابہ والا یقین عطا فرما، اے اللہ ان جیسی نمازیں پڑھنے والا بنا، اے اللہ فضائل کے شوق میں اعمال کرنے والا بنا، اے اللہ ان کی طرح ہمیں قبول فرما لے، اے اللہ ہم تیرے ہی بندے ہیں، تیرے نبی کی امت میں ہیں، تیرے نبی کے آنکھوں سے جو آنسو بہے ان کا واسطہ، آپ نے تو پوری امت کے لیے دعا کی، اے اللہ آج ہم بے حالوں پر رحم فرما دے، ہماری بگڑی کو بنا دے، اے اللہ دلوں کو اپنی محبت سے آباد کر دے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت سے آباد کر دے، اے اللہ ہماری نمازوں کو جاندار اور شاندار بنا دے، اے اللہ شوق کے ساتھ خوشی کے ساتھ عبادات کرنے والا بنا دے، اے اللہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق عطا فرما، اے اللہ اخلاص کی دولت سے نواز دے، اے اللہ ہمارے گھروں میں اپنے احکام کو زندہ فرما، اے اللہ ہمارے بازاروں میں اپنے احکام کو زندہ فرما، اے اللہ ہم تو مسلمان اور یہ علاقے مسلمانوں کے، اے اللہ یہ فضائیں تیرے ایمان اور عبادات کی نورانیت کو ترس گئیں، اے اللہ ہم پچھلے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ان گناہوں کو معاف فرما دے، آئندہ آپ ہی سے ہم سوال کرتے ہیں، کمال ایمان عطا فرما دے اور بہترین عبادتیں عطا فرما دے، اے اللہ ہماری تجارتوں کو پاکیزہ بنا، ہماری زراعت کو پاکیزہ بنا، ہمارے دفتروں میں اپنے احکام کو زندہ فرما، ہر طاقت والے کو طاقت کے دھوکے میں آنے سے بچا لے، اے اللہ ہر اقتدار والے کو اے اللہ پھسلنے سے بچا لے، اے اللہ اپنے احکام زندہ فرما دے، اے اللہ جو دین موجود ہے اس کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی عزت کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے جان اور مال کی حفاظت فرما، اور جس دین کی حفاظت کرنے پر آپ کا وعدہ ہے اس دین کے لیے ہمیں سب کچھ لگانے والا بنا دے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے وہ قبروں میں ہیں، وہ اب عمل نہیں کر سکتے، اے اللہ وہ تیرے ایمان والے بندے، تیرے نبی کی امت، ہمارے رشتہ دار، ہم ان کے لیے مغفرت کا سوال کرتے ہیں، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی لغزشوں کو معاف فرما دے، جنت کی کھڑکیاں ان کے لیے کھول دے، اے اللہ ہمارے پاس تو دنیا کی مہلت موجود ہے، اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، اپنے احکام پر چلنے والا بنا، اپنے دین کی محنت کو کرنے والا بنا، اے اللہ یہ چند لوگ جمع ہوتے ہیں، تیرے دین کی بات کو سنتے ہیں اور دنیا میں نکلتے ہیں، اے اللہ ہم تو مخلوق ہیں، ہماری محنت کمزور ہے، اے اللہ ہم تو اپنی کمزوری کا اعتراف کرتے ہیں، آپ سورج نکال کر پورے عالم کو روشن کرتے ہیں، اے اللہ پوری انسانیت کے دلوں کو اپنی ذات کی طرف پھیر دے، اے اللہ ان کے دلوں میں اپنی معرفت کا نور عطا فرما دے،
اے اللہ ان کی زندگیوں میں اے اللہ اپنے احکام کو کا نور عطا فرما دے، اے اللہ ہماری فضاؤں کو پاکیزہ بنا دے، اے اللہ نکلنے والے کی محنتوں کو قبول فرما، قدم قدم پر رہبری رہنمائی فرما، اے اللہ رکاوٹ ڈالنے والوں کو بھی ہدایت عطا فرما، اور جو رکاوٹ ڈالنے والے ہیں اگر مقدر میں ہدایت نہیں چن چن کر ان کو ہلاک فرما دے، اے اللہ نکلنے والی جماعتوں کی تربیت فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا تمنا کی نہ کہہ سکے، اے اللہ یہ لاکھوں ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ اگر زندگی ہے عافیت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ ایسی بیماریاں تیری پناہ ان بیماریوں سے ہمیں شفا عطا فرما، دنیا والوں نے جواب دیا اے اللہ اگر زندگی ہے تو عافیت والی زندگی عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی صورت پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ آپس کے لڑائی جھگڑوں کو ختم فرما، اے اللہ مظلومین کی مدد فرما، ظالموں کو یا تو ہدایت عطا فرما، اگر مقدر میں ہدایت نہیں چن چن کر ان کو ہلاک فرما دے، اے اللہ مسلمانوں کے دین کی حفاظت فرما، مسلمانوں کی نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری نسلوں کی دجالی فتنوں سے حفاظت فرما، مسلمانوں کے بازاروں کی اور مسلمانوں کے گھروں کی حفاظت فرما، اے اللہ مساجد کی مراکز کی مکاتب کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے جسم کے روئے کی حفاظت فرما، اور اے اللہ جن احکام کے زندہ ہونے سے رحمتیں اتارتا ہے امت کو ان احکام پر کھڑا فرما دے، اے اللہ آپس کی نفرتوں کو محبتوں سے بدل دے، اے اللہ ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر فرما، اے اللہ تیرے دربار میں پیش ہوں تو حضور کی شفاعت عطا فرما، آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی عطا فرما، اے اللہ حساب کی سختی سے ہمیں بچا لے، پل صراط پر سے ہمیں گزار دے، اے اللہ آپ ہماری حاجتوں کو زیادہ جاننے والے، ہم تو ایسے نادان کہ ہم نہیں جو ہماری حاجتیں نہیں مانگ سکتے، آپ تو رب ہیں، اے اللہ اپنے خیر کے خزانوں کو ہمارے لیے کھول دے، اے اللہ عافیتیں عطا فرما دے، اے اللہ محبتیں عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے مسائل کو حل فرما دے، اے اللہ آفتوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، اور اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ جو خیریں تیرے نبی نے مانگی ہیں وہ ساری خیریں ہمیں عطا فرما، اور اے اللہ جن شرور سے اللہ جہاں تیرے نبی نے پناہ چاہی ان تمام شرور سے ہمیں پناہ عطا فرما، اے اللہ ہماری اس اجتماع کو قبول فرما، اس کے خدمت کرنے والوں کو قبول فرما، دیکھ کر خوش ہونے والوں کو قبول فرما، اے اللہ جو یہاں آیا اس کو ہدایت کی دولت سے نواز دے، اے اللہ دنیا آخرت کی سعادتیں عطا فرما دے، اے اللہ فضاؤں کو بدل کر ایمانی فضائیں بنا دے، ہمیں حضور والے اخلاق عطا فرما دے، اے اللہ تقوی ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، جو خیریں حضور نے مانگی امت کے ہر فرد کو وہ ساری خیریں عطا فرما، جن شرور سے پناہ چاہی امت کے ہر فرد کو ان شرور سے پناہ عطا فرما، اپنے فضل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔